اس میں ہماری ضمانت کی درخواست کی سنوائی ہوئی ہے۔ میں تو پہلے ہی اپنے دلائل تکمیل پذیر کر چکا۔ آج امجد پرویز صاحب جو پروسیکیوٹر صاحب پروسیکیوشن کی جانب سے خاص وکیل رکھے گئے ہیں، جو محترم نواز شریف کے بھی وکیل تھے اور جنہوں نے انہیں بری کروایا۔ اب یہ نہیں مجھے پتا کہ ان کی ہدایت پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یا یہ حکومت کروا رہی ہے باہر کا، یہ تو آپ لوگ جو بھی اس سے اخذ کریں۔ لیکن آج انہوں نے کہا کہ یہ تو بتائیں یہ معاہدہ پیسہ تھا کس کا اور معاہدہ کس کے درمیان ہوا جو 190 ملین پاؤنڈ آیا، تو وہ معاہدہ کدھر ہے؟ معاہدہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ کانفیڈینشیلٹی ڈیڈ جو تھا ایک، وہ اس میں کہا گیا، حالانکہ کانفیڈینشیلٹی ڈیڈ 3 دسمبر 2019 کو کابینہ نے اپروو کیا اور 29/11/2019 یعنی اس سے 4 دن پہلے وہ اماؤنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں آ چکا، اور وہ معاہدہ ہوا دراصل نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی اور ملک ریاض فیملی کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے۔ ملک ریاض فیملی کا یہ پیسہ تھا۔ ملک ریاض نے 50 ارب روپے میں ان کی ون ہائیڈ پارک پیلس، جو کہ حسن نواز محترم نواز شریف صاحب کے فرزند ارجمند کی تھی، ان سے خریدی گئی تھی وہ اور دیگر اماؤنٹس ملا کے وہ 190 ملین ہوا ہے۔ تو سسپیشس جو ٹرانزیکشنز ہیں، مشکوک جو ہے، اس کو متصور کرتے ہوئے نیشنل کرائم ایجنسی نے تفتیش شروع کر دی۔ تفتیش میں فریز کروا دیے انہوں نے ڈسٹرکٹ جج ویسٹ منسٹر لندن کے حکم کے ساتھ، وہ فریز کروا دی گئے وہ اماؤنٹس جو ہے سارے۔ اس کے بعد جو ہے ملک ریاض کے اور فیملی کے اور این سی اے کے درمیان معاہدہ ہو گیا، کیونکہ برطانیہ کی کرائم ایجنسی نے یہ دیکھا کہ یہ پیسہ کوئی کسی جرم کی پاداش میں یہاں نہیں آیا، کیونکہ ملک ریاض نہ تو کوئی ہولڈر آف پبلک آفس ہے، نہ کوئی سرکاری ملازم تھا، اس کا اپنا پیسہ تھا، اور وہ جو ہے چونکہ ایک بزنس ٹائکون ہے، وہ اس نے اپنے پیسے سے جو ہے وہاں خرید و فروخت کی یا جو بھی کیا۔ تو چونکہ ملک ریاض کا پیسہ تھا، یہ حکومت پاکستان کا پیسہ نہیں تھا، سو این سی اے نے اس کو جو ہے معاہدہ کر کے اس کو اجازت دی کہ یہ جو اکاؤنٹ ہے آپ پاکستان میں لے جا سکتے ہو۔ اب یہاں دیکھیں، ہم نے تو الٹا جو شہزاد اکبر ہے اس نے تو یہ پیسہ اس لیے بچایا کہ یہ پھر خرد برد نہ ہو جائے۔ اس نے کہا کہ اس نے پیسے دینے ہیں، 460 ارب روپیہ دینا ہے حکومت سندھ کا۔ حکومت سندھ کا جو انہوں نے بیریا ٹاؤن کراچی میں بنائی ہے، وہ انہوں نے ملیر سے کہ جو ہے جو ایف بی آر نے وہاں کی جو ہے فیڈرل وہاں کی بورڈ آف ریونیو نے ان کو ملیر کو وہ زمین دی تھی۔ ملیر کے جو ہے اراضی انہوں نے لے کر ٹکڑے ٹکڑوں میں انہوں نے اکٹھی جو ہے ملک ریاض نے وہاں بحریہ ٹاؤن کے لیے لی۔ تو سپریم کورٹ نے یہ ان تمام معاہدوں کو جو ہے کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ 460 ارب آپ کے ذمہ بنتے ہیں جو آپ نے اس زمین کے کم پیسے دیے ہیں حکومت سندھ کو۔ چنانچہ ملک ریاض نے تسلیم کیا کہ میں 460 ارب اس زمین کے افزانے میں دینے کو تیار ہوں جو بحریہ ٹاؤن کے لیے میں نے سندھ میں لیے ہیں۔ اس کے لیے یہ اکاؤنٹ کھلا تھا۔ تو الٹا ہم نے تو یہ بچائے اس شہزاد اکبر نے بھی، کہ اس نے کہا کہ بجائے اس کو دے دو، ملک ریاض کو پیسے دے دو، یہ جو ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیجو جہاں ملک ریاض نے 460 ارب دینا ہے اور جو ڈگری اس کے خلاف ہوئی بھی ہے۔ تو وہ اماؤنٹ یہ ہے، سیدھا آیا، نہ اس میں سے عمران خان نے دھیلا وصول کیا، نہ بشرا بی بی کو کوئی وہاں پائی ملی۔ اب کہتے ہیں کہ جی اس کے افزانے میں، او بھائی جب وفاد ہی نہیں دیا تو پھر اس کا افزانہ کیا ہو؟ باہر کا 458 کنال جو ہے وہ سہاوے میں زمین جو ہے ٹرسٹ کے نام ملک ریاض نے دی، جس میں القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے نام پر رقبہ لیا، زمین بلڈنگ بنا کے دی، وہاں جو ہے فرنیچر لے کے دیا، کمپیوٹرز وغیرہ لیبز بنا کے دی، اور آج وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے ساتھ الحاق ہے اس القادر ٹرسٹ یونیورسٹی، وہ کالج جو ہے۔ تو وہاں جو بچے ہیں وہ مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ MBA وغیرہ کی۔ تو وہ بلڈنگ بھی موجود ہے وہاں اور زمین بھی موجود ہے، اور پھر جو ٹرسٹیز ہیں ملک یہ اپنا عمران خان صاحب اور بشرا بی بی، وہ ایک ڈھیلا وہ وہاں سے نہ نکال سکتے ہیں، نہ انہوں نے نکالا ہے۔
اور جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ اس کو گورن کرتے ہیں، ریگولیٹ کرتے ہیں. جس طرح آپ کو علم ہی ہے کہ جس طرح سے کینسر ہاسپٹل جو ہے اس میں ضرور ہے عمران خان صاحب، لیکن ایڈمنسٹریشن چلا رہی ہے. عمران خان نے تو اس میں سے دھیلا مفاد نہیں ہوا، مگر قوم کو اس نے اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے ایک کینسر ہاسپٹل ایک دیا، کینسر ہاسپٹل دو دیا، نمل یونیورسٹی دی، اور یہ القادر یونیورسٹی بچوں کے لیے، پاکستان کی ہونہار بچوں کی تعلیم کے لیے مفت اس نے ایک فراہم کروایا جو ملک ریاض نے اس کے لیے فنڈنگ کی. اس میں تو آ گیا کہ ایک دھیلا کسی نے ملک عمران خان یا بشرا بی نے نہیں. بتائیے گا کہ ضمانت کب تک؟ کل ہو جائے گی انشاءاللہ، کل ہو جائے گی انشاءاللہ. سر وہ اب آج ریورس گیئر بھی لگ گیا سر. قومی اسمبلی کی سیٹیں، پنجاب اسمبلی کی، سندھ کی، کے پی کے کی اسمبلی کی جو سیٹیں تھیں، مخصوص نشستیں تھیں، عورتوں کی نشستیں، وہ آج ڈی نوٹیفائی ہو گئی ہیں ان کو. وہاں وہ مجھے پتہ ہے پنجاب کے پہلے ہی ہو چکی ہیں. تو سر پھر اب تو یہ جو قاضی فاضل صاحب کا جو نہیں، وہ دو تہائی ختم ہو گئی. 2/3 ختم ہو گئی سر، اب وہ نہیں ہو سکتا. نہیں، وہ نہیں ہو سکتا. نہیں، ایسی بات میں نہیں کر سکتا، یہ کوئی اور ہی کر سکتا ہے.